بات کریں گے لطائف ستہ کے بارے میں، جس کو ہندی میں کنڈلی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے میں وہ 7 مخلوق کو، 7 کریشنز کو دے دیا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعہ اور شیطان کے ذریعہ، تاکہ وہاں کے راز ہم سمجھ سکیں۔ لیکن ہمارے پاس نہ تو فرصت ہے، نہ تو علم ہے، نہ تو کوئی ایسا مرشد ہے جو ہمیں گائیڈ کرے کہ حقیقت کیا ہے۔ چلیے میں آج بتاتا ہوں، جتنی ہماری علم ہے میں اتنی بتانے کی کوشش کروں گا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب اس دنیا میں آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو، جب وہ نہا دھو کر کے اس کو، بچے کو ماں کی گود میں رکھا جاتا ہے، تو 2 فرشتے آتے ہیں۔ تو ایک فرشتے آتے ہیں اور ایک شیطان آتا ہے اللہ کے حکم سے، اور ایک فرشتے 6 کریشنز کو آپ کے جسم میں انجیکٹ کر دیتے ہیں، اور شیطان ایک کریشنز کو انجیکٹ کرتا ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں، تاکہ پوری زندگی ہم لوگ غلط کرتے رہیں، غلط کی طرف۔ وہ سافٹ ویئر جو شیطان والا، جس کو ڈیول سول بھی کہہ سکتے ہو، نفس بھی کہتے ہیں اس کو، تاکہ وہ ہمارے کو برائی کی طرف بھگاتا رہتا ہے۔ اور جو باقی 6 کریشنز ہیں، 6 سولز ہمارے سینے میں ڈالا جاتا ہے۔ اب یہ سمجھ لو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ویکسینز لگایا جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ 7 ویکسینز ہر انسان کو لگتا ہے۔ 7 جہان کی راز اس 7 سولز میں، 7 کریشنز میں جو انجیکٹ کی جاتی ہے وہ چھپی ہوتی ہے۔ تو جب ہم اس 7 کریشنز پہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اور اس کے جیسے ہم کھاتے ہیں، ہمارے کو ویج نان ویج سب ہم کھاتے ہیں۔ جو کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو ویج کھاتے ہیں، کچھ نان ویج کھاتے ہیں، تو یہ مخلوق کا بھی کچھ غذا ہے، اور سبھی کے ساتھوں کے الگ الگ غذا ہیں۔ تو جب ہم اس غذا ان کو پچاتے ہیں تو وہ پرواز ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس مخلوق اور اس جہان تک، 7 جہان تک، 7 جو سولز ہوتے ہیں ان کو پرواز کرنے کی کیپیسٹی آ جاتی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ہائی ویز ہے جہاں پہ ٹرک بس ساری چیز چلتے ہیں، اور ایئر ویز ہے جہاں سے ہوائی جہاز چلتے ہیں، ریل ویز ہے جہاں پہ ریل چلتی ہے۔ تو اسی طرح ڈیوائن ویز ہے، جو وہ ڈیوائن ویز پہ سولز جتنے بھی ہوتے ہیں، روحیں ہوتی ہیں، وہ اس میں ریڈ ویز ہیں، وائٹ ویز ہیں، یلو ویز ہیں۔ یہ 3 طرح کے ویز بنے ہوئے ہیں ڈیوائن ویز میں۔ اسی ڈیوائن پہ ڈپینڈنگ اپون دی کوالٹی آف سولز وہ اس پہ سفر کرتے ہیں، اور سفر کر کے وہ تینوں جہان، 7 جہان کی چیزیں کرتے ہیں۔ چیزیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 جہان بنائے ہیں۔ 3 جہان بنائے ہیں اپنے مخلوق کے لیے، اور 4 جہان بنائے ہیں اپنے لیے اور اپنے محبوب کے لیے۔ یہ دنیا جو ہے اس کو مورٹل ورلڈ کہتے ہیں، تو یہ عالم ناسوت ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ سولر سسٹم 7 پلینٹ ہے، اس میں دوسرا جو ہے عالم ملکوت ہے، جہاں پہ 14 پلینٹس ہیں اور 7 جہنم ہے، 7 جنت ہے، پورا دنیا ہے ایک پلینٹ۔ پھر ہم جب برود پہ آتے ہیں، پھر عالم لاہوت پہ آتے ہیں۔ عالم لاہوت کے بعد آتا ہے عالم احدیت۔ احدیت کا لیول 1 ہے، لیول 2 ہے۔ تو عالم لاہوت پہ موسیٰ علیہ السلام اسٹیشن کرتے وہاں ہیں، اور اللہ کے حکم سے وہ وہاں پہ ان کو جگہ دی گئی ہے۔ اور عالم احدیت میں لیول 1 پہ عیسیٰ علیہ السلام کو ٹیمپرری جگہ دی گئی ہے، چونکہ دوبارہ وہ پیدا ہوں گے، وہ دنیا میں آئیں گے۔ اور پھر عالم احدیت کا جو ٹاپ لیول ہے، جو چھٹا لیول کہتے ہیں، چھٹی یونیورس ہے، 6 یونیورس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے ہیں۔ اور جو عالم وحدیت ہے وہ ایک اللہ کا اپنا ایک خود کا یونیورس ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ رہتے ہیں، اور وہاں پہ قاب قوسین ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ یہاں سے معراج پہ وہاں گئے تھے۔ تو اب ہمیں جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو کہ عالم جبروت تک ہیں، وہ وہاں اسٹیشن کرتے ہیں۔ اس سے آگے ان کو کیا، ان کے کسی بھی فرشتے کو انٹری وہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے۔ تو 3 جہان جو اپنے مخلوق کے لیے وہیں تک فرشتے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کا جو 4 جہان ہے اللہ تک بھی انسان کی پہنچ ہے، اور اس لیے انسان کو کہتے ہیں اشرف المخلوقات ہے۔ یہ حقیقت پسندی ہے، اور اس چیز سے اچھا اب
رہی بات کہ یہ کیسے چالو ہوتا ہے، یہ ہمارا جو 7 جہان ہے، اب 7 جہان کے ساتھ میں ایک اور بھی چیز بتائیں گے کہ جثہ بھی ہے۔ جثہ کو اب یہ سمجھیے کہ خلیفہ ہے، یہ خلیفہ اسپیشلی ہوتے ہیں روح کے، قلب کے، روح کے اور نفس کے ہوتے ہیں۔ تو ٹوٹل 9 جثے ہوتے ہیں، تو ٹوٹل ملا کر کے ہمارے جسم میں 16 مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں انجیکٹ کر دیا ہے، ٹوٹل اللہ کی طرف سے ہے۔ جب 7 جہان کی جو 7 مخلوقیں ہیں جب وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہیں تو جثہ آٹومیٹیکلی اسی سے ایکٹیویٹ ہو کر کے پیدا ہوتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ اس لیے ایک انسان 17 جگہ پہ دکھ سکتا ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ 16 مخلوقیں جو ہمارے ساتھ میں ہیں وہ بھی عبادت کرتی ہیں، وہ بھی حج کرتی ہیں، وہ بھی نماز پڑھتی ہیں، وہ بھی ہمارے جیسے ان کے ہاتھ، پیر، کان، ناک، منہ سب چیز ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر مان لیں آپ کے سارے مخلوق ایکٹیویٹڈ ہیں، پرواز کے لیے تیار ہیں، تو آپ 17 جگہ دیکھ سکتے ہیں، آپ دکھ سکتے ہیں۔ تو یہ نارمل سی چیز ہے، دس از ناٹ اے نارمل چیز۔ اب لطائف ستہ جب ہم جاری کرتے ہیں تو لطائف ستہ میں جاری ہونے میں الگ الگ اسٹیجز ہیں۔ قلب سب سے ڈومیننٹ ہے اور نفس اس کے بعد ڈومیننٹ ہے۔ جب قلب کو ہم لا الہ الا اللہ کے ذکر سے جب ہم اس کو چالو کرتے ہیں تو اس میں 1,80,000 جالیں ہوتی ہیں جو پھٹنے کے بعد میں تب وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ اور اب چیزوں کو سمجھیے کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم بات کبھی کرنے والے ہیں، وہ یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی پروفیٹس تھے وہ معصوم تھے، ان سے گناہیں نہیں ہوتی تھی۔ گناہیں کیوں نہیں ہوتی تھی؟ جن کے نفس تھے وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ اور یہ جو لطائف ہوتے ہیں، یہ جو کنڈلی ہوتی ہے، یہ ایکٹیویٹ ہوتی ہیں 2 طرح سے۔ ایک اللہ کی نظر سے ہوتی ہے، نظر البشر کہتے ہیں اس کو۔ جب اللہ کی نظر پڑتی ہے تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ تو سارے پروفٹس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر ڈالی اور سارے کے ایکٹیویٹس ہو گئے تھے، اس لیے ان لوگوں سے کبھی کوئی گناہیں نہیں ہوتی تھی، چاہے وہ کتنا بھی شیطان اس کے پیچھے پڑ جائے، کیونکہ جب نفس کلمہ پڑھ لیتا ہے تو نہیں ہوتا ہے۔ پھر اب آپ اس کے بعد دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہم کر رہے ہیں، صحابہ کرام میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، پھر نظر عبد البشر ہوتا ہے، پھر انسانوں کی نظر ہوتی ہے۔ جس انسان کا پورا لطائف کلمہ پڑھ چکا ہوتا ہے اور پرواز کر چکا ہوتا ہے، وہ پھر اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو پرمیشن دے دیا، مرشد کامل ہے وہ، تو وہ جس پہ بھی نظر ڈالے گا اس کا جو لطائف ستہ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں سارے صحابیوں کا جو لطائف ہوتا تھا موسٹلی وہ ایکٹیویٹڈ تھا اور وہ چلتا رہا۔ پھر انہوں نے جس پر نظر ڈالی تو ان کے بعد میں خلفاء اور امام اور پھر نیچے کی طرف آتے گئے، پھر صوفیہ کرام تک آئے۔ پھر صوفیہ کرام نے بھی اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا۔ اب کے وقت میں جو مرشد کامل ہیں، اگر ان کے پاس ہم جائیں گے، ان سے ملیں گے، ان سے رابطہ قائم کریں گے ان سے، تو پھر وہ اگر ہمارے پر نظر ڈالیں گے تو نیچرلی ہے کہ ہمارا قلب بھی ویسے ہی ایکٹیویٹ ہوگا جیسے ایکٹیویٹ ہوتا تھا سبھی کا۔ تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو ایک پروفٹ کو بھی دی گئی ہیں اور ایک آپ کو بھی دی گئی ہیں۔ اس میں یہ قید نہیں ہے کہ آپ مسلم ہیں تو آپ کو ملا ہے اور جو اور ریلیجن والے ہیں ان کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک نظر سے دیکھا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ انسانوں سے خطاب کیا ہے، انسانوں سے باتیں کری ہیں کہ انسانوں کے بارے میں بتائیے کہ اسلام مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے، قرآن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، حدیث مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اور اسلام آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر کے شروع ہوا ہے اور یہ ابھی تک چل رہا ہے، اور اس میں ہم کسی کے خلاف یا کسی کے سپورٹ میں نہیں ہیں، بس ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ اور لاسٹ پروفٹ جو ہیں، فرسٹ پروفٹ سے لے کے لاسٹ پروفٹ تک سارے پروفٹ جو ابھی دنیا میں آئے ہیں 1,24,000 سب کو مانتے ہیں اور اس پہ ایمان بھی لاتے ہیں، زندہ ہیں۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اس دنیا کے بعد جو باقی حساب کتاب ہوگا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس پہ بھی یقین کرتے ہیں، ایمان کرتے ہیں، فرشتوں پہ یقین کرتے ہیں، جنات پہ یقین کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں پہ یقین کرتے ہیں اور یقین کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے۔ تو لطائف ستہ اگر ایک باری آپ کا جاری ہو چکا ہوتا ہے تو آپ سے غلطیاں نہیں ہوں گی۔ کیوں نہیں ہوں گی اب آپ کو پتہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا نفس کلمہ جب پڑھ لے گا تو آپ سے جان بوجھ کر کے بھی غلطیاں نہیں ہوں گی۔ اور جس کا نفس، جس کے سارے لطائف جو جب جاری ہو جاتے ہیں تو اللہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے، تبھی جاری ہوتا ہے۔ اور جب ایک بار جاری ہو جاتا ہے تو آپ مومن ہو جاتے ہو۔ مومن جب آپ ہو جاتے ہو تو پھر آپ کا کوئی بھی ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتا ہے۔
अगर कोई नुकसान करने की सोचता है या करता है तो ये समझ लो कि उसने अल्लाह से पंगा लिया है, और अल्लाह से जो पंगा लेता है आपको पता ही है वो नेस्त नाबूद हो जाता है। और अभी के अभी जब हम कोरोना के दौर में जब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया कोरोना से हार गई, उन वो भी हार गए हैं जिनके पास में, जिसको सुपर पावर हम कहते थे, और जिसके पास में सारी तरह की हथियार मौजूद थी, एक सेकंड में दुनिया को ख़त्म कर देता। लेकिन आज वो मजबूर है। आज पूरी दुनिया को ये एहसास हो गया है कि कोई पावर है, सुपर पावर है, जो हम लोगों को, सब लोगों का ख्याल करता है, और जो हम लोगों पे जो नाइंसाफ़ी करते हैं उसके लिए वो है। चूँकि उनकी सारी फ़ौज तैयार है आसमान पे और उस सारे जहान पे, और वहाँ से वो हैंडल कर रहे हैं हर चीज़ों को। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी सरकार या कौन सा बादशाह या कौन सी कंट्री का हेड हमारे लिए अच्छा कर देगा, हमारे लिए बुरा कर देगा। नहीं जी, डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी जान भी उसी के कब्ज़े में है, और जब वो चाहेगा, जैसा चाहेगा वो कर देगा। इसलिए हम कभी डरते नहीं हैं। मोमिन कभी किसी से डरेगा नहीं। मोमिन से लोग डरेंगे, क्योंकि मोमिन से इसलिए डरेंगे, अगर मोमिन को किसी ने तकलीफ़ दे दिया तो उसने अल्लाह को तकलीफ़ दे दिया, और जिसने अल्लाह को तकलीफ़ दे दिया उसकी शमत होती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आज के जितने भी माहौल हैं, हर कंट्री में देखिए कुछ न कुछ परेशानियां लगी हुई हैं, तो हम उस कंट्री की परेशानियों की तरफ ज़्यादा ध्यान न दें, बल्कि हम अपने आप पर ध्यान दें कि हम एक अच्छे इंसान और अच्छे मोमिन की तरफ मूव करें, और अपने दिल को मुनव्वर करें। जब आपका दिल मुनव्वर हो जाएगा तो आपको किसी तरह की परेशानियां नहीं होगी। नमाज फ़र्ज़ है, नमाज ज़रूर पढ़िए। रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा ज़रूर रखिए। हज फ़र्ज़ है, मौका मिले, अगर है ताकत और है पैसे तो आप हज भी कीजिए, ज़कात भी दीजिए, खैरात भी दीजिए, सब काम करिए। लेकिन साथ के साथ में कुरान भी पढ़िए, तहज्जुद भी पढ़िए, ज़िक्र भी कीजिए। दिल मुनव्वर ज़रूर कीजिए। दिल मुनव्वर हो जाएगा तो आपके ऊपर कोई भी किसी तरह की परेशानियाँ नहीं कर सकता है। इवन जब याजूज और माजूज का वक्त भी आएगा तो जो मोमिन होंगे उसका वो कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, जबकि वो उस वक्त उसके पास इतना पावर होगा, किसी को बोलेगा तो मर जा तो मर जाएगा, किसी को बोलेगा ज़िंदा हो तो ज़िंदा हो जाएगा, लेकिन जो मोमिन होगा उस पर उसकी बात का असर नहीं होगा। तो आपको बस ये बताना चाहेंगे कि लतीफ़ा सित्ता जो जब जारी होता है तो एक मुर्शिद कामिल से होता है, और मुर्शिद कामिल जो आपको पसंद आए, जो लगे कि हाँ वो मुर्शिद कामिल है, आपको एहसास हो जाए, तो आप उनके साथ जुड़ें, और जब जुड़ेंगे तो आपके लताइफ़ सित्ता एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर आप सिरातुल मुस्तकीम पे चलने लगेंगे, और बाकी इबादत जो आप कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा आएगा, और फिर घबराहट कभी नहीं होगी किसी चीज़ के लिए। जो आज छोटी छोटी बातों के लिए घबराहट हो जाती है, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, या रिलीजियस लाइफ हो, या कोई भी लाइफ हो, उसमें परेशानियाँ होती हैं। क्यों परेशानियाँ होती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम डाइवर्टेड हैं। हम बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ है, करते कुछ और है। हम डबल स्टैंडर्ड होते हैं, दिमाग में कुछ और रखते हैं, पीछे वाले दिमाग में कुछ और रखते हैं, दिल कुछ और हमारा बोलता है, लेकिन हम करते वही हैं जो हमारा मन करता है। हम वो नहीं करते हैं जो अल्लाह चाहता है। तो हमें अल्लाह की तरफ सरेंडर करना चाहिए, और जो अल्लाह को अपना निगहबा मान लेता है और उसी से होने का यकीन जिसको हो जाता है, तो वो मोमिन हो जाता है। अल्लाह को तो सब मानता है, लेकिन अल्लाह की कोई नहीं मानता है। लेकिन अल्लाह की जो जब मान लेता है तो वो मोमिन हो जाता है। वो फिर भटकता नहीं है, वो सिरातुल मुस्तकीम पे चलने लगता है। और जो शैतान हमारे साथ पैदा होता है इस दुनिया में, वो भी कलमा पढ़ लेता है, चूँकि नफ्स वही है, वो कलमा पढ़ लेता है, तो फिर हमारे को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। तो दोस्तों, मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने दिल को मुनव्वर करें, और अपनी इस ज़िंदगी में भी खुश रहें, पर्सनल लाइफ में भी खुश रहें, सोशल लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, और जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी आखिरत की लाइफ, उसमें भी वहाँ पे बेखौफ व ख़तर रहें, और कामयाबी की तरफ मूव करें, और जन्नत के हकदार बन जाएंगे अगर आप मोमिन हो जाएंगे इस दुनिया में। तो उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो ज़रूर आप सवाल कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर एक ही है, एक कंट्री कोड है +91, और हमारा मोबाइल नंबर है 9818131498, 9818131498। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, rabdimeher01@gmail.com, rabdimeher01@gmail.com। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें। ये अच्छी चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ों को अगर आप शेयर करेंगे तो इसका सवाब भी मिलेगा आपको। और ये हम काम जो कर रहे हैं, इससे पैसे कमाने का या कोई शोहरत कमाने का या ऐसा कोई काम नहीं है। ये ज़िम्मेदारी का काम है जो हमने ली है, और ज़िम्मेदारी का काम को हम आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह रहमान हम आगे की तरफ मूव करेंगे और अपनी कामयाबी की तरफ चलेंगे। तो दुआओं की दरख्वास्त है आप सभी
اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو بھی نیک راستے پہ چلائے، صراط المستقیم پہ چلائے۔ شکریہ۔